مدینہ شہر ہے. کیا؟ مدینہ شہر ہے. مدینہ کو تمام شہروں پر فضیلت ہے. مدینہ کو تمام شہروں پر، مدینہ تمام شہروں پر فضیلت رکھتا ہے. وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، مسجد حرام کو تمام مسجدوں پر، زمزم کو تمام پانیوں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، زمزم کو تمام پانیوں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، اور ایک ولی کو تمام مومنوں پر، اور ایک صحابی کو تمام ولیوں پر، اور ایک نبی کو تمام صحابیوں پر، اور ایک رسول کو تمام نبیوں پر، اور ان رسولوں میں سے میرے مصطفیٰ کو مقام محمودیت اور وہ خاص مقام عطا کیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعض دنوں کو دنوں پر فضیلت ہے. جمعہ کو دیگر ہفتے کے دیگر ایام پر فضیلت ہے. بعض گھڑیوں کو دوسری گھڑیوں پر فضیلت ہے. ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر فضیلت ہے. لیلۃ القدر کی رات کو دوسری راتوں پر فضیلت ہے. اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت ہے. اس رب العالمین نے یہ فضیلت والی رات بنائی ہے. شب قدر کو چھپا دیا، ظاہر نہیں کیا. کہا ڈھونڈو وہ اس رات، شب قدر کہا لوگوں ڈھونڈو اس رات کو، لیکن شب برات کو ظاہر کر دیا اور کہا یہ وہ رات ہے جس رات سارا کچھ لکھا جاتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں مر جائے گا، یہ آنے والے دنوں میں حج کرے گا، یہ آنے والے دنوں میں اس کو یہ اولاد ملے گی، اس کا یہ نصیب ہوگا، اس کا یہ مقدر ہوگا. تو آپ بتائیے کہ وہ ایک ہی رات ہے، اس ایک رات میں خوشبخت ہوا اور دوسرا خواب غفلت میں سویا رہا، مردود ہوا. ایک ثواب کی خاطر جاگتا رہا، دوسرا اپنے آرام کی خاطر سویا رہا. ایک وہ ہے جو اس رات میں معزز و مکرم ہوا، دوسرا وہ ہے جو اس رات میں محروم ہوا. یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات اس کا فیصلہ کیا جانا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اور وہ اس رات بھی نہ جھکا، اس رات بھی اس کو خوف نہ آیا، اس رات بھی وہ نہ ڈرا کہ وہ قبر کا عالم کیا ہوگا. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے کفن سیے جا رہے ہیں اور وہ بازاروں میں مشغول ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جن کی قبریں کھودی جا رہی ہیں، جن میں ان کو دفن کیا جانا ہے، اور وہ اپنی بے خبری میں غرور اور خوشی میں ڈوبا ہوا پھر رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مکان تعمیر کر کے مکمل کر لیے ہیں لیکن ان میں رہنا نصیب نہیں ہو رہا. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے چہرے چمچما رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے مطمئن ہیں حالانکہ آنے والے دنوں میں ان کا اطمینان تباہ ہونے والا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، انہیں خبر نہیں کہ اگلے ہی لمحے میری موت آنے والی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کے حضور قربت پانا چاہتے ہیں، خواہش تو قربت کی کرتے ہیں مگر اس سے دور ہو رہے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو عیاشیوں میں محو کیے ہوئے ہیں، اس رب سے دور ہو کر، اس سے دوری اختیار کر کے، اس رب کے حضور سے جدائی اختیار کر کے کبھی دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے مولا میں تجھ سے جدا ہو گیا ہوں. دنیا سے بے رغبت نہیں ہوتا، جب آتے ہوئے روتا ہے تو اس کی جدائی میں روتا ہے. جب دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے یہی رہنا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے حضور میں نے پیش ہونا ہے. امام حسن بصری شب برات کی رات گھر سے نکلے اور کسی نے پوچھا اے امام حسن بصری آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ قبر سے اٹھ کے آئے ہیں. آپ رونے لگ گئے. اللہ اکبر کہا مجھے میرے گناہوں پہ یقین ہے، پکے ہیں میرے گناہ جتنے کر چکا ہوں، پر جتنے عمل کیے ہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے.
ایسے لوگ جن کی زندگی، جن کا صبح اٹھنا، جن کا سونا رب کے لیے ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا رب کے لیے ہے، لوگوں ان کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے حضور پیش ہوں گے تو کیا معاملہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات رب کو منا لے، جس رات اپنی آنکھوں کو وضو کروا لے، جس رات اس رب کو راضی کر لے، جس رات اس رب کو منانے کی تک و دو کر لے، یہ وہ رات ہے جس رات رب اپنا کرم کرتا ہے، رب معافی دیتا ہے، رب اپنے حضور سے رحمت کرتا ہے۔ لوگوں اس کے حضور کیوں نہیں بدل جاتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا اس رات رو رو کے دعا کرتے، میرے پروردگار میں تیرے حضور آیا ہوں، تجھے منانے آیا ہوں، تو راضی رہ مجھ سے۔ کتنے ہیں جتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ جدائی تھی، جدائی کیا شے ہے؟ جدائی ایسی ہے جو دل کی کیفیت بدل دیتی ہے، جس سے آنکھ چھلک پڑتی ہے، جس سے رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، چہرے سرخ ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین کو کسی نے کہا آپ پڑھتے نہیں، حج پہ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اب کہتے کیسے پڑھوں؟ لبیک کہوں اور اس کی آواز آئے میں تمہاری حاضری قبول نہیں کرتا۔ تو پھر سوچو کہ جب مرو گے دامن میں کیا لے کے جاؤ گے؟ جب دنیا سے جاؤ گے کیا کسی کا حق لے کے جاؤ گے؟ کسی کی منافقت لے کے جاؤ گے؟ کسی کا کینہ لے کے جاؤ گے؟ کسی کا بغض لے کے جاؤ گے؟ کسی کی دشمنی لے کے جاؤ گے؟ انا لے کے جاؤ گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب برات کی رات جو شخص اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ وہ پروردگار 70,000 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ ایک ماں تمہاری تکلیف نہیں سہ سکتی، وہ رب العالمین کیسے سہ سکتا ہے؟ پھر بھی تو غافل ہے انسان اس رب ذوالجلال سے، اس رب کریم سے۔ وہ پکار کے کہہ رہا ہے، آسمان دنیا میں آ کر کہہ رہا ہے اے بندے تیرا خدا ہوں، الست بربکم، کیا تو مجھے بھول گیا ہے؟ کیا تو میری پاک بارگاہ سے جدا ہو کے نہیں آیا؟ حالانکہ دنیا کی جدائی دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں تڑپ گئے تھے، دنیا کی جدائی دیکھیں وہ بھی دیکھیں جو حسین مدینہ سے جدا ہوئے، دنیا کی جدائی دیکھیں تو وہ بھی ہے جو کربل کے میدان میں سارے شہید ہوئے، دنیا کی جدائی دیکھیں تو ایک طرف ہے، اس خدا کی جدائی دیکھیں تو ایک طرف ہے۔ اے بندگان خدا، خدا کے لیے اس کو منا لو، خدا کے لیے اس کو راضی کر لو، خدا کے لیے اپنی آنکھوں کو وضو کروا لو، خدا کے لیے اپنے پتھر دلوں کو بدل لو، خدا کے لیے اپنی نظروں کو پاک کر لو، خدا کے لیے اپنے ہاتھوں کو پاک کر لو، خدا کے لیے اور مصطفیٰ کے لیے اپنی زبانوں سے اچھا بولو، اپنے دل کو اچھا کرو، دوسروں کو اچھا جانو، دوسروں کے لیے اچھا کرو، خدا تعالیٰ تم پہ کرم کرے گا۔ آنے والی جو رات ہے شب برات کی رات ہے، اس رات سونے کو چھوڑ دو، یہ خوشگپیاں چھوڑ دو، یہ جاروں میں بیٹھ کر سیاسی دنیا چھوڑ کر، دنیا کی غفلتوں کو چھوڑ کر، خواب غفلت کو چھوڑ کر اس کے حضور جھک جاؤ، اس رب کو منا لو، اس رب کو راضی کر لو۔ خدا کے لیے آج ہم کہتے ہیں ہم مر رہے ہیں، سکون نہیں ہے، بے راہ روی کا عالم ہے، کیسے نہ ہو؟ کبھی تمہاری آنکھ اس کی یاد میں روئی نہیں ہے، کبھی اس کو منایا نہیں ہے، کبھی تڑپ کے اس کو یاد نہیں کیا۔ میرے پروردگار آنے والی وہ قبر کی ایسی گھڑیاں، ہولناک گھڑیاں ہیں، دردناک گھڑیاں ہیں، مولا ان گھڑیوں میں اپنا ساتھ دینا، مولا ان گھڑیوں میں وفا دینا، مولا ان گھڑیوں میں پیار دینا، مولا ان گھڑیوں میں کرم دینا، مولا ان گھڑیوں میں اپنا رحم دینا۔ آج ڈر نہیں رہے، کل جب قبر کے عظیم گڑھے میں گریں گے تو تم سے بڑا ڈرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تم سے بڑا تڑپنے والا کوئی نہیں ہوگا، تم سے بڑا خوف کھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج جو تم اپنے کپڑے چھان چھان کے رکھتے ہو خدا کے لیے، اس
اس قبر کو یاد کرو کہ جو منو مٹی تمہارے اوپر ڈال دیں گے، کہیں مٹی سائڈ پہ ہو کر بدبو نہ آنے لگ جائے۔ تمہاری بدبو سے گھبراتے ہیں، تم سے گھبراتے ہیں، تمہارا نام مٹ جاتا ہے، ایک میت رہ جاتے ہو۔ خدا کے لیے کینہ مٹا دو، بغض مٹا دو، منافقت مٹا دو، دشمنیاں مٹا دو۔ یہ جو آنے والی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اس رات رب کو راضی کر لو، اس رات رب کو منا لو۔ کبھی تڑپ کے اس کو یاد کر کے تو دیکھو، کبھی اس کو منا کے تو دیکھو۔ خدا کے لیے میں یہ کہتا ہوں، میری آواز آپ کی پکار بن جائے، آپ کے دل میں گھر کر جائے، یہ قرآن کی صدا تمہارے دل میں گھر کر جائے، یہ قرآن کی پکار تمہاری آنکھوں تک پہنچے، تمہاری آنکھیں چھلک اٹھیں اس کے عشق میں، اس کے پیار میں، اس کی محبت میں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بدل لو، خدا کے لیے اپنے رب کو منا لو۔ خدا کے لیے وقت ہے لوگوں، آج وقت ہے۔ یہ جو سانس چل رہی ہے اگلے لمحے پتہ نہیں ختم ہو جائے۔ خدا کے لیے اس رب کو منا لو۔ آنے والی اس رات میں اس رب کو راضی کرو، ساری رات جاگ کر اپنوں کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے دعا کرو، اجتماع کرو، شب داری کرو، اس کو منا لو، روزے رکھو، اس کو منا لو۔ وہ راضی ہو گیا تو تمہاری زندگی عظیم ہو جائے گی، وہ راضی ہو گیا تو وہ پروردگار جو کرم کرے گا وہ دنیا نے نہیں کرنا، وہ راضی ہو گیا تو تمہاری قبر جنت ہوگی، وہ نہ راضی ہوا تو تمہاری قبر دوزخ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔